کہ جہاں پہ قانون ہمیں اس کا پریمبل اٹ شوز ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. پرنسپلز آف پالیسی بھی دیکھ لیں آپ. بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو فلو کرتی ہے پاورز وہ اس ایوان سے کرتی ہیں, اپر ہاؤس, لوور ہاؤس, جو کہ پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز. یہ ہیں وہ لوگ جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس ملک, کیونکہ وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اور اس کے ایمپل پروف ہے کہ جو سب سے بڑی بات کسی بھی قانون سازی کے لیے, کسی بھی بات کے لیے جو اہم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیجٹیمیسی. کوئی چیز جو کہ لیجٹیمیسی جس میں نہ ہو, وہ چیز چاہے آپ کے کتنے اچھے ارادے ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ حلال اور حرام میں فرق اس لیے رکھا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, آپ آئین کے سٹرکچر کو چھیڑ رہے ہیں, اور لیکن کیا آپ لیجٹیمیٹ رولرز ہیں؟ کیا جو الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا, آیا وہ لیجٹیمیٹ تھا؟ آیا اس میں کتنی تبدیلیاں کی گئیں؟ تو جب لیجٹیمیسی نہیں ہے تو ایک اتنا بڑا کام جس میں کہ آپ اس کتاب میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا, اس کی کیا حیثیت ہوگی, اس کی آپ جو کام ہمیں بڑوں نے بتایا ہوا ہے کہ جو کام آپ چھپ کے کریں گے سمجھ لو کہ وہ غلط کام ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جو کام آپ چھپ کے کرو گے آپ سمجھ لو کہ وہ آپ غلط کام کر رہے ہو. نیک کام, اچھا کام وہ کھل کے کیا جاتا ہے, وہ چھپ کے رات کے اندھیروں میں نہیں کیا جاتا. چیئرمین صاحب آپ اس بات کو, کیونکہ کل پاکستان کے عوام کے پاس جب ہم واپس جائیں گے تو انہوں نے ہم سے سوال پوچھنا ہے, کیونکہ اب جو پاکستان کے عوام ہے وہ بڑے وہ ہو گئے ہیں, ان میں شعور آ گیا ہے, وہ سوالات پوچھتے ہیں. ہمارے اپنے بچے ہم سے ایسے سوالات پوچھتے ہیں جو ہم نے ان کی عمر میں کبھی سوچے ہی نہیں تھے. یہ ہم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا آنر ہے کہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام میں 96 لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو, اپنے رسپیکٹیو صوبوں کو. ہم جو اتنے سلیکٹڈ لوگ ہیں اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے کہ ہمارے صوبے میں, ہمارے ملک میں ہمیں ہزیمت کا شکار ہونا پڑے, اور ہم وہ باتیں کریں جس سے کہ ہم فخر سے اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے پاس جا سکیں اور ہم ان کو بتا سکیں کہ ہم نے آپ کی بہتری کے لیے یہ کیا ہے. آپ دیکھ لیں پچھلے 10-15 دنوں میں جو بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس ملک میں, اس ایوانوں میں, آپ بتا دیں ایک چیز ہوئی ہو اگر عوام کی بہتری کے لیے؟ کوئی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ججز کی تعداد ہم نے بڑھا دی ہے تو اس سے مقدموں کی جو وہ ہے پینڈنسی وہ کم ہو جائے گی, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی ایک احمقانہ سوچ ہے. یہ اگر آپ نے کرنا تھا اس میں آپ پورے ہاؤس کو اعتماد میں لیتے, سجیشنز آتی, کمیٹیز میں جاتی چیزیں, بہتر چیز باہر آتی. لیکن مقصد چونکہ یہ نہیں ہے, نیت چونکہ ٹھیک نہیں ہے, intentions are malafide, they are not noble. Hence we want to do things in a rush, we want to do things in hiding, we want to use deceit, we want to use force, blackmailing, and all that is available in order to achieve a particular objective. Now, had that objective been noble, you would have not done these things in hiding, in rush. اور سارا ملک کوئی کسی کو کدھر سے بلا رہے ہیں, کسی کے کدھر, کہ یہ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, اس کو کریں, یہ کریں, وہ کریں. ہم آئین میں تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو گئی جی اس کی بات. آخر میں سر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی ایک تعلق جمہوری پارٹی سے ہے. وہ پارٹی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ اس نے آئین دیا تھا,
اب اس آئین کی حفاظت کی ذمہ داری نہ صرف ان کے پوتے پہ ہے بلاول بھٹو صاحب پہ، بلکہ ان کی پوری پارٹی اور ان کے جو بھی ووٹرز ہیں ان پہ ہے، کیونکہ یہ ایک میراث ہے جس کو بڑے فخر سے اس نواسے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے نانا پہ یا ان کی والدہ صاحبہ پہ کوئی حرف آئے، بیکاز جمہوریت کے لیے انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن ایک چیز یہ بھی تھی کہ آپ کا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا۔ اب چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ لوگ دو بڑی پارٹیز جو کہ تھیں پاکستان مسلم لیگ اور آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی، آپ نے مل کے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ جمہوری حکومتوں کو چلنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن ہوا کیا 2006 میں 2000 میں آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور وہ کس لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا؟ بیکاز یو ہیڈ ریفیوز ٹو رائٹ اے لیٹر۔ اب سب سے پہلے جو پہنچے ہوئے تھے وہ کورٹ میں نواز شریف صاحب تھے، بلیک کوٹ پہن کے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا، مجھے بھی یاد ہے کہ آپ گھر جائیں۔ اس کے بعد یہ ہم نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اگر یہاں پہ بات ہوئی کہ یہاں پہ زرداری صاحب 11 سال جیل میں رہے، غلط مقدمے اگر تھے، کسی کو نہیں ہونا چاہیے جیل میں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مقدمے کس نے کیے تھے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیے تھے؟ No sir, we did not even exist then, politically or in the parliament. We did not exist. We were struggling. ہوا تھا 96 میں ہمارا سفر شروع، لیکن ہم تو یہ ایک سٹرگل تھا، لیکن آپ نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمات درج کیے، آپ نے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالا، آپ نے ایک دوسرے کا کیریکٹر اسیسینیشن کی، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا یا کہا ایک دوسرے کے بارے میں۔ ہم نہیں تھے، ہم اس چکر میں نہیں تھے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہم لائیں، یہ کلچر آپ لائے تھے۔ آپ نے تصویریں بے نظیر شہید کی پھینکی تھیں، آپ ہی نے کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑیں گے، آپ نے کہا تھا ایک دوسرے کو چور۔ یہ کوئی ہمارے اختراع نہیں ہے، آپ لوگوں نے، ہم نے ایک کیس بنایا تھا شہباز شریف صاحب پہ ہماری حکومت میں، منی لانڈرنگ کا۔ اس کے علاوہ جو کیسز، جو چیزیں بھگتی ہیں آپ نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں، آج آپ نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یو persecuted each other. آپ ہی نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنائے، آپ ہی ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے رہے۔ ہم نے نہیں کیا یہ، ہم نے تو قانون کو اپلیکیشن کے لیے، اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک نے آگے چلنا ہے تو قانون کی بالادستی اور آئین کی ملک پیچھے چلا گیا، امپیونٹی عام ہو گئی، اور اسی طرح جو ملک میں وہ لوگ جو کہ کرپشن نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ ایماندار رہیں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے، یہ ویلیو سسٹم آپ نے ڈسٹروائے کیا ہے۔ وہ لوگ جو کہ کرپشن نہیں کرتے ہیں، انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ ایماندار رہیں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے، یہ ویلیو سسٹم آپ نے ڈسٹروائے کیا ہے کہ جس میں یو فیور or you reward the culprits, then the innocent people have no incentive, sir, to remain honest. اگر ہم جیسے لوگ شاید یہ کام نہیں کرتے تو شاید اس میں ہمارے مذہب کا، ہماری پرورش کا بہت تعلق ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ، سکندر اعظم جو کہ پوری دنیا کا فاتح تھا، سب کچھ رہ گیا، تو میں کیوں اپنی آخرت کو خراب کروں اپنے بچوں کے لیے جو کل شاید میرے لیے دعا بھی نہ مانگے؟ میرے اعمال ہوں گے جو کہ مجھے اس دنیا میں یا جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ہم کیوں ایک ایسے ماحول ہم نے کریٹ کر دیا ہے جس میں کہ پیسے کا کلچر، لالچ، یہ دکھاوا، ملک ڈوب رہا ہے، لیکن لوگ امیر ہیں، چند لوگ امیر ہیں، میجورٹی غریب ہے۔ سفید پوش تو بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ آپ بجائے اس کے کہ ان کے لیے کچھ کریں،
آپ کو یہ لگی ہوئی ہے کہ جی کس طرح سے کس کو چیف جسٹس ہونا ہے, کس طرح سے ہم نے یہ کس کو جج کرنا ہے, ہم نے کس کو کیا کرنا ہے, ہم نے کس کو کیا کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں اس میں عوام کے لیے کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم ایک بڑا ہی مخصوص ایجنڈا لے کے نہیں چل رہے. ملک ہمارا بری حالت میں ہے. آپ کو بتا دیں گے میرے دوست جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, فائنانس منسٹر صاحب, میں ان کو پتا ہے, ہمیں بتائیں کہ اس ملک میں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا ہے. یعنی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات پہ اب خوشی مناتے ہیں کہ او جی کامیابی ہو گئی, IMF کا لون مل گیا. سر یہ کامیابی نہیں ہے, یہ تو پوائنٹ آف ریفلیکشن ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارا ملک کیوں صرف قرضوں پہ صرف قرضوں پہ صرف قرضوں پہ. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ 38 مہینے کی حکومت, 3 سال 8 مہینے کی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے, تو پھر اس کو سر یہ ایک ایسا کریڈٹ آپ کو دینا ہوگا جو کہ فیکٹس اور فگرز اس کو ڈینائی کرتے ہیں. یہ لاکھ کہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ اس وقت کے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں جو کہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس شائع کرتی ہے, اسی کو ہی دیکھ لیں آپ کہ انفلیشن کہاں تھی, ڈالر ریٹ کیا تھا, مہنگائی کا کیا سچویشن تھی, انٹرسٹ ریٹس کہاں پہ تھے, کاروبار کہاں پہ تھا, ٹیکسٹائلز کہاں پہ تھیں, ایکسپورٹس کہاں پہ تھی, ریمیٹنسز کہاں پہ تھیں, گروتھ ریٹ کیا تھا. فیکٹس ہیں, یہ زبانی باتیں میں اس کو کوٹ ہی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ حکومت ہی کے آپ لے لیں فیکٹس اینڈ فگرز پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے, یہ سب آپ کو مل جائے گا. سو وی ڈونٹ نیڈ ٹو فول دا پیپل. عوام کو پتہ ہے ان کے جیبوں میں اس وقت کیا سچویشن. ہمیں عوام کے لیے کرنا ہے کچھ, ہمیں انصاف, اور وہ تب ہوگا جب اس ملک میں انصاف کا نظام قائم ہوگا, جب عدالتیں انصاف دیں گی اور ہم اپنا کام کریں گے. ہم وہ قوانین بنائیں گے جو کہ اس ملک کے عوام کے لیے بہتر ہوں, اس ملک کی خوشحالی کے لیے بہتر ہوں, بجائے اس کے کہ ایک سب سے بری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار سے لگا کے اور اس کے چیف منسٹر کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں ہم اس سر کنڈیم کرتے ہیں. کیونکہ جو باتیں جلسوں میں ہوتی ہیں, ہم چھوٹے تھے جی, ہم نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے انٹلیکچوئل کو بھی جلسے میں گالی دیتے ہوئے سنا ہوا ہے, ریکارڈنگز آج بھی موجود ہیں. جلسوں کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن پاکستان خیبر پختونخوا کے عوام علی امین گنڈا پور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. وہ ایک جمہوری طریقے سے الیکٹ ہونے والا چیف منسٹر ہے, اس کو احترام اور آپ کو موقع ملے گا, آپ بات دیکھیں کچھ فرق نہیں پڑتا سر. خیبر پختونخوا کے عوام سپورٹ کرتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ وائنڈ اپ کر رہے ہیں, ہم تو ٹھیک ہے کرنے دیں. آئی ڈونٹ مائنڈ سر, یہ اپنا زر دکھائیں گے, ہم اپنا زر دکھائیں گے. آخر میں سر بات یہی ہے کہ آپ بجائے جس طرح کے ہوا کل اس میں ہوا, ہمارے اس ہاؤس میں ہوا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے ایک جو فکسڈ میچ تھا جس کے ذریعے ہاؤس کو ڈسرپٹ کیا گیا, جس کے ذریعے ہاؤس کا کورم وہ کیا گیا, یہ چیزیں سر یہ بڑی شارٹ ٹرم چیزیں ہیں. اس سے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا, ہم ہی بدنام ہوں گے. ہمارے جو دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ عوام کے نمائندے ہیں. وہ اگر میں ان سے پہلے ہمارے لیڈران نے معذرت کی تھی, ہم بالکل جو ہم کہتے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت کو میں جانتا ہوں, یہ انتہائی ہارڈ ورکنگ آنیسٹ پیپل. مجھے یہاں پہ 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال. مجھ سے کبھی کسی نے نہ فیور مانگا ہے, نہ مجھ سے کسی نے کوئی کسی چیز کی بات کی ہے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ اور آئی گیو دیم دا کریڈٹ. اگر علی امین نے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے اور اس سے بات بھی ہوئی ہے کہ اس نے کچھ کہا ہے, اگر ان کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں بھی ایز لیڈر آف دا اپوزیشن, ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی, ہمارے چیئرمین, ہمارے بانی چیئرمین, ہمارے سیکرٹری جنرل, اور میں ایز اے لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ, میں بالکل ایک بار پھر ان سے معذرت کرتا ہوں. اور اگر ہم بات یہ کریں گے کہ جی کس طریقے سے اس کو ہم ہاؤس کو اس اصولوں کے مطابق کریں گے. اور ایک چیز آخری بات, 1 سیکنڈ سر دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ کچھ جمہوری تقاضے ہوتے ہیں
جو یہاں پہ لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے ٹریجری بینچز ہیں، اور جو ہمارے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں اپوزیشن بینچز. اسی وجہ سے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں. جو سیٹنگ ارینجمنٹ آپ نے کی ہے سر، اس سے بڑی کنفیوژن کاز ہو رہی ہے. میں نے آپ کو لیٹر بھی لکھا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اس خط پہ وہ کر لیں. اگر آپ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل سمجھیں گے، لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ جائیں گے، جو بھی کنسرن لوگ آپ بلانا چاہتے ہیں، کہ اس کے بارے میں ہمیں کیونکہ اس سے جب یہاں سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس سے وہ ٹریجری بینچز میں کاؤنٹ ہوتی ہے.